علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کو ایک جھٹکا لگا ہے بہت بڑا، اور نئی مصیبت عمران خان صاحب کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ کیا مصیبت کھڑی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کیونکہ قوم تو عمران خان صاحب سے جواب مانگ رہی ہے کہ عمران خان جواب دو۔ اور دوسرا معاملہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 جج صاحبان نے ڈکلیئر کر دیا کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی میں نے دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ یہ آرڈر کر رہی ہے اپنے بیان کے ذریعے، 8 جج صاحبان ایک حکم جاری کرتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین تسلیم کیا گیا تھا، اب وہ چیئرمین ہی ہیں۔ عمر ایوب کو جنرل سیکرٹری تسلیم کیا گیا تھا، اب وہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ لہذا الیکشن کمیشن جو ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر ٹال مٹول سے کام نہ لے اور ان کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ تسلیم کرے۔ بیرسٹر گوہر کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر؟ میں اس پر بھی بات کروں گا۔ اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہوا ہے، وہ کیا ہاتھ ہوا ہے اس پر بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن آغاز کرتے ہیں عمران خان صاحب کی سیاست سے۔ آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے اور خاص طور پر یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے 8 ستمبر کے جلسے میں تقریر فرمائی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ رکھ لو اپنی پالیسی اپنے پاس، میں نہیں مانتا آپ کی پالیسی کو، مجھے اجازت دو کہ میں افغانستان سے ڈائریکٹ بات کروں، آپ نہیں بھی اجازت دو گے تو میں افغانستان سے براہ راست مذاکرات کروں گا۔ یعنی بغاوت، ایک صوبہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی بنا رہا تھا۔ اور اس کے اگلے دن علی امین گنڈاپور نے ایک ملاقات فرمائی، اور وہ بلکہ اگلے دن نہیں، اس سے 1-2 دن بعد میں، کیونکہ بیچ میں لاپتہ بھی ہو گئے تھے نا، 8 گھنٹوں کے لیے غائب بھی ہو گئے تھے، وہاں پتہ نہیں کیا کرتے رہے اور باہر آ کر کچھ اور بات کر لی۔ تو گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو اڈیالہ جیل توڑنے کی دھمکی بھی دی تھی، بہت کچھ کہا تھا۔ اڈیالہ جیل 8 ستمبر کے بعد آج ہم بات کر رہے ہیں 18 ستمبر کو، 10 دن تو گزر گئے، باقی گنڈاپور صاحب کے پاس 4 دن ہیں۔ تو وہ اڈیالہ جیل توڑنا، حملہ کرنا، لشکر لے جانا، وہ تو بھول گئے۔ اب ان کا فوکس ہے کہ 21 کو یعنی 3 دن کے بعد لاہور میں جلسہ کریں گے۔ اس جلسے کے لیے کیا ہو رہا ہے وہ میں اگلے ولاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ تو گنڈاپور صاحب نے فوکس رکھا تھا افغانستان کو، کہ ہم افغانستان سے مذاکرات کریں گے۔ اس کے پیچھے ایک بہت پرانی تیاری ہے تحریک انصاف کی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک افغانستان میں اپنا وہاں رجیم چینج ہو گئی، امریکنس اور نیٹو والے چلے گئے اور طالبان نے وہاں پر افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور عمران خان نے کہا کہ جی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، جنرل فیض حمید چائے کا کپ لے کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور یہ وہ سارا کچھ۔ یہ بہت پرانا سلسلہ ہے۔ یہ طالبانی مائنڈ سیٹ ہے عمران خان صاحب کا، جس کی عکاسی تھا سارا کچھ۔ اب اس کی اگلی عکاسی یہ تھا کہ ہم افغانستان سے بات کریں گے، اسلام آباد سے نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں نا کہ پشاور میں کھڑے ہو کے وزیر اعلیٰ جو اسلام آباد میں کھڑے ہوئے تھے ویسے، لیکن وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے بات کریں گے، اسلام آباد کی نہیں سنیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے دن یعنی اس اسٹیٹمنٹ کے 1-2 دن بعد وہ افغان جو قونصل جنرل ہے پشاور میں، ان سے ملاقات کر کے تصویریں جاری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لاہور میں امریکن قونصل جنرل سے وزیر اعلیٰ ملاقات کرے، کوئی سیاسی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی اپوزیشن والے کیوں سفیروں سے ملتے ہیں، یہ غداری ہے۔ بہر وہ ملاقات کی تصویر بھی آ گئی۔ اب کل پشاور میں ایک تقریب تھی، وہ تھی اپنا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ اس کانفرنس میں مدعو تھے افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر، اور ہر تقریب کی طرح قومی ترانہ بجا، سب کھڑے ہو گئے قومی ترانے کے احترام میں۔ 2 افغانی، ایک محب اللہ شاکر، ایک اور افغانی سفارت خانے کا جو قونصلیٹ کا جو بندہ تھا، وہ کھڑے نہیں ہوا، بیٹھے رہے وہ احترام میں۔ علی امین گنڈاپور تھے، دوسرے تھے، کسی نے ان کو نہیں کہا کہ جی بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ بدتمیزی ہے ہمارے قومی ترانے کے ساتھ، یہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا۔ نوٹس اس لیے نوٹس کرتے تب نہ جب ان کو برا سمجھتے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں بم دھماکے کروا کے ٹھیک کر رہے ہیں، وہ طالبان کو سپورٹ کر کے ٹھیک کر رہے ہیں، وہ ہمارے جوانوں پر، ہمارے بچوں پر حملے کر کے ٹھیک کر رہے ہیں، وہ ہمارے شہروں پر حملے کر کے ٹھیک کر رہے ہیں، وہ ہمارے اسکول اڑا کر ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو جب مائنڈ سیٹ یہ ہو تو ان کی نظر میں ترانے پر نہیں کھڑے ہوئے تو نہیں کھڑے ہوئے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک بھونڈی قسم کی وضاحت افغانستان کی طرف سے جاری کی گئی کہ جی دیکھیں آپ کے قومی ترانے میں میوزک ہے تو میوزک پر کھڑے نہیں ہوتے، تو بھئی آپ قومی ترانے کے بعد آ جاتے ہیں۔
مطلب آپ کو شیڈول ہوتا ہے بھائی، اس طرح کی تقاریب جو ہوتی ہے پراپر، اتنے بجے انٹری، اتنے بجے مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، اتنے بجے پروگرام کا آغاز ہوگا، اتنے بجے قومی ترانہ ہوگا، اتنے بجے تلاوت ہوگی، اتنے بجے تقریر ہوگی، اتنے بجے اختتام ہوگا. یہ ایک شیڈول ہوتا ہے پراپر. جب وزیر اعلیٰ کسی فنکشن میں جائیں، گورنر کسی تقریب میں جائیں، یا جو سفراء ہوتے ہیں، سفیر جو ہوتے ہیں وہ جائیں، تو ان کو پورا شیڈول دیا جاتا ہے. تو آپ بتا دیتے کہ جی دیکھیں آپ کے قومی ترانے میں میوزک، تو ہم اس پر تو کھڑے نہیں ہو سکتے. اب سوچنا یہ ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے، یہ کہیں بھی ایسا نہیں کرتے. تو وہ انہوں نے بیسیکلی ایک پیغام دیا. گنڈاپور نے ان کو بلا کر اور قومی ترانے پر انہوں نے بیٹھ کر پیغام دیا کہ پشاور کابل کے ساتھ ہے. وہ جو میں نے پہلے دن جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم افغانستان سے مذاکرات کریں گے، میں نے اس دن گزارش یہ کی تھی کہ بڑا حساس معاملہ ہے، بات کرتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دیتی کہ پروجیکٹ کیا ہے، منصوبہ کیا ہے. عمران خان صاحب پاکستان کی کس حساسیت سے کھیل رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب نے جناب ایک اعلان کیا ہے کہ صوبے میں چیک پوسٹ ختم کر کے جرگہ سسٹم بحال کر رہے ہیں. چیک پوسٹ وہ چیک پوسٹ جو لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، چاہے وہ پولیس کی ہوں، چاہے وہ فورسز کی ہوں، فوج وغیرہ کی، ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنا ان کو پراپر مینیج کیا جا سکتا ہے، ان کو بندہ بنا کر کہا جا سکتا ہے کہ بھئی لوگوں کا احترام کرنا ہے. یہ قبائلی معاشرہ ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کا احترام کرنا ہے. اور اگر کوئی مسکرینٹ ہے، کوئی دہشت گرد ہے، ان کو نہیں چھوڑنا. یہ مینیج کیا جا. پوسٹ ختم کر دینا سہولت کاری ہے نا. علی بن گنڈاپور صاحب نے اسی اسٹیٹمنٹ میں جو خطاب کر رہے تھے، وہ اسی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی قومی ترانے پر افغان کونسل جنرل میوزک کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے. تکلیف نہیں ہوئی، ان کا جواز مان لیا، کیونکہ وہ اپنے قومی ترانے کے ساتھ نہیں، افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہیں. وہ ان کے زیادہ سکے بن رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی. میرا یہ مزاج نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن اب کیا کریں، مطلب سامنے جو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. وہ تو یہ پروجیکٹ جو عمران خان کا لانچ ہوا تھا، وہ گوڈے گٹوں میں بیٹھ گیا اس ملک کی سلامتی کے. کچھ اور کھیل کھیل رہے ہیں وہ، اور وہ بھی کابل کے ساتھ مل کے. اور کابل میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے. وہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر یہ اپنا سوال ہوا تھا جب وزیر اعظم تھے کہ جی وہاں تو بچیوں کے اسکول اڑائے جا رہے ہیں، وہاں بچیوں کے تعلیمی ادارے بند کیے گئے. انہوں نے کہا وہ تو ان کا کلچر ہے. بھائی کوئی برائی کسی معاشرے کا کلچر نہیں ہو سکتی. یہ افغانستان جب طالبان سے پہلے، مجاہدین سے پہلے تھا، وہ کچھ اور تھا، اس طرح کا نہیں تھا. یہی کابل، یہی قندھار دنیا کے خوبصورت شہروں میں اور دنیا کے بارونق شہروں میں ایک تھے. اس طرح کھنڈر نہیں تھے. یہ افغان دنیا میں سر اٹھا کر چلنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے ان کا ایک کلچر رہا ہے اوپر پردے کا اور کچھ، لیکن وہ بطور ریاست، بطور حکومت، اس کو کسی بھی نام سے جبری وہ جو ہے وہ نافذ کرنا، ایسا نہیں کبھی رہا وہاں پر. تو بہرحال اب عمران خان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب سوال یہاں پر عمران خان صاحب سے ہو رہا ہے کہ جی آپ جب وزیر اعظم تھے، یا جب پیپلز پارٹی اپنا PDM کی حکومت بنی، بلاول بھٹو بنے وزیر خارجہ، تو آپ کے منہ سے جھاگ ٹپک رہی تھی، بلاول افغانستان کیوں نہیں جا رہا، بلاول افغانستان کیوں نہیں جا رہا. آپ جا رہے ہیں نا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ دوستی رکھ رہے ہیں. دوستی میں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ پھول کے بدلے پھول ملتا ہے نا، بم تو نہیں ملتا. ہمیں پھول کے بدلے بم مل رہے ہیں. ہم نے لاکھوں افغانیوں کو یہاں پناہ دے رکھی ہوئی ہے، یہاں کاروبار کرتے ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہے، بن چکے ہوئے. ہم یہ کریں اور یہ ہمارے قومی ترانے کا احترام بھی نہ کریں. بات اصل میں بٹ آپ افغانی ہو، آپ پر لازم نہیں ہے ہمارے قومی ترانے کا احترام کرنا، لیکن سفارتی آداب ہیں. آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بھائی، اور پھر آپ کے لاکھوں لوگ ہمارے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہوئے، کراچی میں بیٹھے، لاہور میں بیٹھے، پنڈی میں بیٹھے، پشاور میں بیٹھے ہوئے. ہم افورڈ کر رہے ہیں، ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں، علاج، معالجہ، پانی، صفائی، ہر چیز دے رہے ہیں ان کو. جتنا ریاست ہم پاکستانیوں کے لیے کر رہی ہے اتنا ان کے لیے بھی کر رہی ہے. میوزک نہیں ہے. وہ کہے علی امین گنڈاپور مان جائے، مطلب کمال ہے نا. تو عمران خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ کابل کے ساتھ ہیں یا وہ اسلام آباد کے ساتھ ہیں.
اسلام آباد کی میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کو لائن ڈرا کرنی ہوگی، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر یا قوم یہ کہہ کر بھول جائے یا ریاست یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دے کہ جی نہیں وہ تو میوزک کا معاملہ تھا، نہیں۔ اور دوسرا ظاہر ہے ڈیمارش کرنا چاہیے، ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ان کو نکال دینا چاہیے، ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ اگر واقعتاً کابل پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ دراڑیں ڈالیں گے، پھر وہ جو ہے وہ بدگمانیاں پیدا کریں گے، پھر ایسے ایلیمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے یہاں پر۔ اچھا جی، اب پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن، سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے جو ہفتے کے روز آئینی ترمیم کے خوف سے جو حفظ ما تقدم احتیاطاً جو ایک بیان جاری کر دیا تھا کہ جی الیکشن کمیشن مخصوص سیٹوں پر ابھی تک عمل کیوں نہیں کر رہا، اور الیکشن کمیشن نے جو وضاحت مانگی ہے یا جو الیکشن کمیشن نے جو جواز دیے ہیں وہ بنیادی طور پر ٹال مٹول کر رہے ہیں، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا جا چکا ہے، تو اب الیکشن کمیشن کیسے پھر رہا ہے؟ اب الیکشن کمیشن یہ سوال کیوں اٹھا رہا ہے کہ وہ جو سرٹیفکیٹ، وہ ڈکلیریشن جو جاری کیا گیا اس پر بیرسٹر گوہر کے دستخط ہیں، بیرسٹر گوہر تو چیئرمین نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ چیئرمین ہیں، عمل کریں، فوری عمل کریں۔ خیر آج بدھ ہے نا، تو ہفتے کو آرڈر یہ جاری ہوا تھا بیان کی شکل میں، بغیر کسی سماعت کے ہفتے کو جاری ہوا تھا، بغیر کسی نوٹسز کے، ابھی تک اس پر الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا۔ آج الیکشن کمیشن اس پر شاید کوئی پیش رفت کرے، انہوں نے اپنے لا ڈویژن کو کہا ہوا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے اس کو دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ ہم فیصلے پر عمل درآمد کس طرح کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہیں۔ اب الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا مقدمہ لگا ہوا تھا، آج ہوئی اس کی سماعت، اور یہ وہ جو بیان تھا اس سے پہلے کا شیڈیول تھا، یہ ڈیٹ پہلے دی ہوئی تھی۔ جو سینئر رکن ہیں سندھ کے الیکشن کمیشن کے، نثار درانی صاحب، ان کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی ہے، بیرسٹر گوہر پیش ہوئے۔ بلوچستان کے جو رکن ہیں انہوں نے پوچھا کہ جی پی ٹی آئی الیکشن کیا چمکنی میں ہوئے تھے، جس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ نہیں جناب، انتخابات اسلام آباد میں ہوئے تھے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے دستاویزات جمع کروانی ہیں، 1 ہفتے سے 10 دن تک کا وقت دیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ڈکلیئر نہیں کیا پارٹی چیئرمین، ہمارا الیکشن نہیں مانا، اور الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات دائر کیے تھے ان اعتراضات کے جواب میں دستاویزات جمع کروانے تھے، وہ الیکشن کا سرٹیفکیٹ جمع کروانا تھا الیکشن کمیشن میں، وہ مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن، اور بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں ہمیں 10 دن اور وقت دے۔ یعنی یہ معاملہ چل رہا ہے 13 مئی سے، مارچ میں الیکشن ہوئے ہیں، اور ابھی تک یہ کیا کر رہے ہیں، ڈیلے، یہ التوا لے رہے ہیں، اور ہماری سپریم کورٹ کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چیئرمین ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن نے مجھے چیئرمین تسلیم نہیں کیا۔ بات الیکشن کمیشن کی ہو رہی ہے نا، خود سے تو کوئی بھی چیئرمین بن جائے، میں بھی اپنے وزیر اعظم ہوں، خود سے، مطلب میں وزیر اعظم بن گیا، خود سے کہنے میں کیا ہے بھائی، لیگلی کانسٹیٹیوشنلی کیا وہ پروسیجر ہوا ہے، اور جو فورم ہے پراپر اپروپریٹ فورم، کیا اس نے اس الیکشن کو تسلیم کیا؟ جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، کیا الیکشن کمیشن نے ابھی تک ڈکلیئر کیا ہے کہ ہاں پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا، ہم نے اس الیکشن کو مان لیا ہے اور اب بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جج صاحبان کہہ رہے ہیں نہیں ایسا ہو چکا ہوا ہے۔ میں نے جب الیکشن کمیشن میں پوچھا کہ جج صاحبان کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ انہوں نے بطور چیئرمین پی ٹی آئی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہوئے انہوں نے کوئی عرضی ڈالی، اس کے جواب میں جو ان کو جواب بھیجا گیا تو اس میں ان کو خط و کتابت میں اگر چیئرمین لکھ دیا گیا تو اس کو ڈکلیریشن کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا جج صاحبان، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ مطلب بہرحال تو وہ انہوں نے وقت مانگ لیا ہے، اور پھر یہ بھی کہ جی اگر آپ نے یہ جو آپ سے چیزیں کہی جا رہی ہیں نہیں دیں گے تو 208 کے تحت پھر کارروائی ہو سکتی ہے، یعنی پھر الیکشن کا ان کا جو کالعدم ہو سکتا ہے، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ۔ اب 2 اکتوبر تک اس معاملے کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، لیکن جج صاحبان کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہی کہ نہیں آپ ان کو پی ٹی آئی کے چیئرمین مانیں۔ اچھا جب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے صوبے کے عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا تھا بجلی کے بلوں کے بدلے، اور یہ تھا کہ جی 500 تک بجلی استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں
ان کو فی یونٹ ریلیف دے گی پنجاب حکومت 14 روپے. اب کیا یہ گیا ہے کہ دھوکہ یہ کیا گیا ہے کہ جو سنگل فیز جو میٹر ہے نا ان کو تو یہ ریلیف ملا ہے, 3 فیز میٹر کو نہیں ملا. یعنی بڑے پیمانے پر وہ لوگ جو 3 فیز میٹر استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا بجلی اس حدود کے اندر آتی ہے جو مریم نواز صاحبہ نے ریلیف میں تعین جس کا کیا تھا, ان کو یہ ریلیف نہیں ملا. تو اب یہ کیونکہ اس آرڈر میں کلیئر نہیں تھا, فیصلے میں کلیئر نہیں تھا, فیصلے میں تو صرف یونٹس کا تھا نا, میٹرز کا تو تھا ہی نہیں کہ 2 سنگل فیز میٹر ہے 3 فیز میٹر ہے. لیکن یہاں انہوں نے یہ کاریگری دکھائی ہے افسروں نے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.